میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے طبیہ کالج میں، تو اپنے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کسی واز میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں تو اس وقت کے وہ زمانے کے کسی ولی سے اس کی دل میں محبت ڈال دے، پھر وہ آنا جانا شروع کرتا ہے، اس کی پیمند و قلم کھا جاتا ہے، بددیسی آپ لگ رہا بن جاتا ہے۔ یہ میں نے جب پڑھا تب مجھے اس وقت فکر ہوئی کہ واقعی بات ہے، اہل اللہ کی صحبت، اور یہ مزہ چکھ کر بیان کر رہا ہوں۔ یہ درد اگر ایک آدمی ہے جس نے کبھی یہ مزہ نہ چکھا ہو، مثلا میں جوان بچوں کو جب اللہ کی طرف بلاتا ہوں تو یہی کہتا ہوں کہ اختر نے بھی جوانی دی ہے، 17 سال کی عمر میں بیعت ہوا تھا، اور 17 سال کی عمر میں سعد بن ابی وقاص اسلام لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہت سے صحابہ نے کم عمری سے، تو میں نے کہا اس کا انتظار مت کرو کہ بڈھے ہو کر ولی اللہ بنیں گے، کیونکہ بڑھاپی دینا اللہ کو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت زندگی کی ناشکری، کیونکہ زندگی کے 3 حصوں میں بہترین حصہ جوانی، اگر اپنی بہترین حصہ غلام اپنے لیے رکھ لے اور مالک کے لیے خراب حصہ رکھ لے تو بتاؤ اس مالک کی نظر میں اس غلام کی کیا حقیقت ہوگی؟ سوچئے، اور مالک بھی ایسا جو خالق بھی ہے، جس نے جوانی دی، چاہتا تو جوانی سے پہلے موت دے سکتا، ایسا مالک۔ یہ مالک دنیاوی مالک نہیں، اس لیے اپنے مالک کو اپنی زندگی کا بہترین حصہ پیش کرو، انشاءاللہ تعالیٰ ایک شباب دو گے، ایک جوانی دو گے، کروڑہ جوانی اللہ اس کو عطا کرے۔ اللہ کے باہر قرب کے باہر خدا نہیں ہے، سمجھا نہیں؟ اللہ کے قرب میں نہ تو زوال ہے، نہ فنا ہے، نہ خزاں ہے اور نہ کوئی بے کیفی ہے، ہر وقت وہ رشک جنت زندگی رکھتے ہیں، رشک جنت۔ اس لیے کہ دیکھیے دونوں جہان لینا آسان نہیں، اور ہم تو اس جہان کو، اسی جہان کو لینا آسان نہیں ہے۔ آپ ساری دنیا کی نعمتیں کھا سکتے ہیں؟ ناممکن ہے، ساری دنیا کی نعمتیں پا نہیں سکتے، اور اگر ساری دنیا کے حسینوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، 4 کے سوا 4 بھی آج کل مشکل ہے اس زمانے میں، وہ ہوتے ہیں کمزور، پیسے کی کمی ہے، اور ایسی سیب وغیرہ ہے، آم ہے، مثلا بہت پسند آ گیا اور آپ نے 1 کلو کھایا، مگر اس کے بعد پیٹ تن گیا، اب میدا کہتا ہے میرے اندر گنجائش نہیں، دل کہتا ہے اور کھا لو، بولیے ہے کشمکش؟ دنیا کی حلال نعمتوں میں بھی کشمکش ہے، لیکن ایک طریقہ ایسا ہے کہ ساری کائنات کو آپ نگل لیں، ساری کائنات کی لذت اپنی روح میں حاصل کر لیں، اور ساری کائنات سے بے نیاز بے پرواہ ہو جائیں، یعنی بے اعتبار روحانیت کے، یہ نہیں کہ ہم محتاج نہیں ہوں گے اس کے، لیکن قلب میں ایک غنا پیدا ہو جائے گا، گویا ہمارے قلب میں ساری کائنات، سارے دنیا کے بعد سیب کی درخت، اور ساری دنیا کے آموں کے باغ، اور ساری جنت کی حوریں، اور ساری دنیا کی حسین، سارے تمام دنیا کے شربت روح افزا، یعنی اللہ کے نام میں پیش کرتا ہوں۔ آپ کے شربت کا نام آ ہی جاتا ہے، بنگلہ دیش میں جو رہے ہوں گے، میں پیش کرتا ہوں کہ دنیا شربت روح افزا پینے کے بعد پیشاب لگے گا اگر 3-4 گلاس پی لو، اور روح افزا کتنا پیو گے، لیکن اللہ کے نام لینے سے زمین سے آسمان پر شربت روح افزا سے بھر جاتا ہے، ایک اللہ کہنے سے ان کے مٹھاس، کیونکہ ساری دنیا کے شکر کے خالق ہیں، ساری کائنات کے شکر کے خالق ہے، تو ان کے نام کی روح افزا کا کیا حال ہوگا سوچو۔ اس لیے کہتا ہوں کہ یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ اگر ہمارا نام لو تو تم کو دنیا و آخرت کی ساری نعمتوں کا کیپسول مل جائے گا ہمارے نام میں ہے، کیونکہ ہم خالق ہیں تمام لذتوں کے، ہم خالق ہیں تمام لذتوں کے، لہذا تمہارا میدا ساری نعمتوں کو ہضم نہیں کر سکتا، مگر میرا نام لینے کی تمہیں اجازت ہے، میرے نام میں ساری کائنات ہے، دنیا اور آخرت سب نعمتیں موجود ہیں اس کے اندر، کیونکہ میں تمام نعمتوں کا خالق ہوں اور ان کے اندر لذت پیدا کرنے والا ہوں، میری ذات مرکز ہے تمام نعمتوں کے اندر لذت دینے کی، لہذا میرا نام لو اگر محبت سے اور درد بھرے دل سے، تو تم اپنی روح کے اندر دونوں عالم پاؤ گے۔ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے،